اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الهدی هدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں جہاں پہ روزے کا ذکر کیا ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا بھی ذکر کیا ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے کہ جب آپ لوگ رات کا وقت ہوتا ہے اس میں کھا پی سکتے ہیں، یعنی کہ غروب آفتاب سے لے کر جب کالا دھاگا سفید دھاگے سے الگ ہو جائے، یعنی وہ جو صبح پہلی سفیدی ہلکی سی پہلی سفیدی ظاہر ہوتی ہے نا آسمان پہ، پہلے بالکل کالا ہوتا ہے آسمان، ہلکی سی جو پہلی سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس وقت ہم روزہ بند کر رہے ہیں آج کل کرتے ہیں جس طریقے سے، اس کو کہا گیا ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود دی من الفجر، فجر سے پہلے وہ جو پہلی سفیدی ظاہر ہوتی ہے، کالا اور سفید جب الگ ہو جائے، پتہ چلے کہ اب تھوڑی سفیدی آ گئی ہے، تو اس وقت تک آپ کھا سکتے ہیں۔ کب سے لے کر؟ غروب آفتاب سے لے کر تب تک، مغرب سے لے کر تب تک۔ اور یہی بتایا گیا کہ روزہ جو ہے نا وہ آپ کا کھانے پینے کا بھی روزہ ہے اور مباشرت کا بھی روزہ ہے۔ اسی طرح جب آپ اعتکاف بیٹھیں گے مساجد میں تو اس کے ساتھ بھی آپ روزہ بھی ہوگا آپ کا، اور لیکن جب تک آپ اعتکاف بیٹھے ہیں اس دوران میں آپ نے اس کے دوران بھی مباشرت کا روزہ رہے گا، چاہے وہ جتنے دن بھی بیٹھیں، چاہے وہ رات کا وقت ہو چاہے دن کا وقت ہو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کرو۔ تو قرآن میں اللہ نے جہاں روزے کا ذکر کیا ہے وہیں اعتکاف کا ذکر بھی کیا ہے۔ اعتکاف میں یہ چیز ایڈیشنل آ جاتی ہے۔ اگر اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہوں گے، صرف روزہ رکھ رہے ہوں گے تو پھر یہ والی پابندی صرف روزے کی حد تک محدود ہے، اس لیے اللہ نے واضح طور پر جہاں پہ روزے کا ذکر کیا ہے وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعتکاف کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے کہ 20ویں روزے کو، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بیٹھتے رہے، پورے رمضان کا بھی اعتکاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلے عشرے کا بھی کیا، دوسرے کا بھی کیا، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھا دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میں دکھا دی گئی، لیکن 2 شخص میرے پاس آئے، وہ باتوں میں میرے ساتھ لگ گئے ایک دوسرے پہ، جو بھی ان کا دعویٰ تھا وہ انہوں نے کیا، تو مجھے بھول گئی یا بھلا دی گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، تو آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرنے لگے، جب یہ واضح ہو گیا تو پھر آخری عشرے میں اعتکاف کرنے لگے۔ اور کسی بھی روایت میں مجھے یہ نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلطی پہ ہو سکتا ہوں، شاید میری نظر سے نہ گزری ہو، لیکن جو اہم واضح روایات سامنے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں روزے کو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے تھے۔ مسجد کے اندر چادر لگا کے یا چٹائی لگا کر خیمہ بنا دیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ 20ویں روزے کو فجر کی نماز پڑھ کر اس میں تشریف لے جاتے تھے۔ اور وہ اعتکاف کے دوران ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے نماز پڑھائی تہجد کی، لیکن پھر فرمایا کہ اگر یہ تمہارے اوپر فرض کر دی گئی تو تم لوگ پھر اس کی پابندی نہیں کر سکو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید جماعت نہیں کرائی اس کی، لیکن تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ تو لیکن ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت عائشہ کا بھی خیمہ لگا دیا گیا، کیونکہ وہ رہتی بھی ساتھ ہی تھی، جیسے یہ وہ سامنے پردہ لگا ہوا ہے اس طرف حجرہ اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہو،
تو لیکن پھر بھی اعتکاف کرنے کے لیے وہ مسجد میں تشریف لاتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زوجہ نے مسجد میں اعتکاف کیا، عام عورتیں مسجدوں میں اعتکاف نہیں کرتی تھیں، نہ ہی اب کریں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے، ضروری نہیں ہے کہ سب کے خیمے لگائے گئے ہوں، روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خیمہ تھا تاکہ آپ کو ایک سیپریٹ جگہ مل جائے اور اس کے اندر آپ یکسوئی سے اللہ کی عبادت کر سکیں، تو یکسو ہو سکیں، ایک سیپریشن مل جائے۔ یہ ایک ایکسکلوسیوٹی تھی، ضروری نہیں ہے کہ اب جتنے لوگ مسجد میں بیٹھ رہے ہیں سب ہی اپنے خیمے لگائیں، چاہیں تو لگا لیں، اچھی بات ہے، تاکہ وہ دن میں بھی آرام کرنا چاہیں کر سکیں، اپنا بستر وغیرہ ان کا وہاں پڑا رہے، بجائے اس کے مسجد میں بستر، کیونکہ ایک پبلک جگہ ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، تو وہ بستر اور سامان پبلک میں ایسے پڑا ہوتا ہے، تو وہ شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر چادروں سے اپنا ایک خیمہ سیپریٹ کر لیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے کبھی مسجد سے باہر تو نہیں تشریف لے کر گئے نا، ظاہر ہے وہیں پہ جمعہ پڑھاتے تھے، تو لہٰذا وہیں پہ اعتکاف بیٹھا جائے گا جہاں پہ جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ گاؤں وغیرہ کے میں کچھ جگہوں پہ ایسی مساجد ہوتی ہیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا لیکن باقی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لوگ وہاں اعتکاف بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ جامعہ مسجد میں اعتکاف بیٹھا جائے گا، اور جمعہ صرف اس وقت میں وہیں ہو رہا ہے جہاں پہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی اجازت ہے، وہ یہ مسجد ہے۔ اس کے علاوہ جو جہاں بھی اعتکاف بیٹھے گا وہ اعتکاف بھی ویلڈ نہیں ہے، ساری دنیا میں مسلمان بیٹھ رہے ہیں، کوئی اعتکاف ویلڈ نہیں ہے۔ تو چاہے خانہ کعبہ میں کوئی بیٹھا ہو، مسجد حرام میں کوئی بیٹھا ہوا ہو، یا مسجد نبوی میں بیٹھا ہو، اگر وہ خلافت میں شامل نہیں ہے تو اس کا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا ضرورت مسجد سے باہر تشریف نہیں لے کے جاتے تھے اعتکاف کے دوران، حتیٰ کہ 10 دن ہوتے ہیں، سر بھاری ہو جاتا ہے، نہانے کی حاجت ہوتی ہے، تو نہانے کے لیے بھی نہیں تشریف لے کے جاتے تھے۔ ہاں اگر کسی کے اوپر غسل جنابت فرض ہو جائے سوئے میں جانے میں تو پھر وہ غسل کر لیے جا سکتا ہے، ویسے جو فریش ہونے کے لیے نہاتا ہے بندہ، تو جو چاہے آپ کی واش رومز آج کل مسجد کے اندر ہی ہوتی ہیں لیکن وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتی، واش روم کی باؤنڈری مسجد سے باہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی تو مسجد کے ساتھ ملا ہوا تھا لیکن وہ مسجد کی باؤنڈری میں شمار نہیں تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی وہاں نہیں جاتے تھے۔ ہاں البتہ ایسا کرتے تھے کہ اپنا سر حضرت عائشہ کی طرف پردے سے آگے کر دیتے تھے، تو حضرت عائشہ وہیں اپنے حجرے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو دیا کرتی تھی یا کنگھی کر دیا کرتی تھی، یعنی کہ باہر نہیں جاتے تھے۔ لیکن آج کل جیسے بنا ہوا ہے کہ بالکل ہی ہم نے ایسے بنا لیا ہے کہ پتہ نہیں اعتکاف کو عجیب سا کچھ، ایسا بھی نہیں ہے کہ انتہائی ضرورت کے تحت بھی نہ گئے ہو۔ مثال کے طور پر ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ مسجد میں ہی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی، کچھ باتیں کی، تو جانے لگیں تو رات ہو چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے حجرے کے قریب تک گئے، اور یہی وہ واقعہ ہے جب صحابہ پاس سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ پہ تو کوئی شک نہیں ہونا تھا، یہ تو آپ نے ہم پہ ایک اس طرح کا بات کیا تو ہم پہ بھاری گزری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو مجھے گمان ہوا کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، لہٰذا میں نے واضح کر دیا کہ یہ میری زوجہ صفیہ بنت حی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یعنی ضرورت کے تحت چھوڑنے کے لیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح قضاء حاجت کے لیے جانا یا فرض غسل کے لیے جانا، لیکن اگر کسی کے گھر جانا بنتا ہے، ضروری بنتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اب گھر جا کے بیٹھ جائے، نہیں، ضرورت کے تحت رفع حاجت کے لیے کیا واپس آ گیا۔ مسجد میں اول تو سہولت موجود ہوتی ہے نا، اگر نہ ہو، ایک بات کر رہا ہوں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باہر جانا پڑتا تھا، تو اسی طرح کھانا لینے کے لیے اگر کسی کو جانا پڑا تو یہ نہیں کہ وہ گھر میں کھانا کھا کے آ جائے، اس سے اعتکاف ویلڈ نہیں رہے گا، وہ کھانا بس دروازے سے ہی پکڑ کر واپس آ کر مسجد میں ہی کھائے گا، مسجد میں ہی آ کر وہ روزہ بھی کھولے گا، مسجد میں ہی اپنے عبادات بھی کرے گا۔ اور اعتکاف کے دوران کیا کرنا ہے؟ اعتکاف کے دوران سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ کے خاص بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اور اپنے کروٹوں کے اوپر یعنی لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، سب سے پہلے یہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ کرنا ہے کہ نوافل
ادا کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں رہنا ہے جس قدر ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان یا غیر رمضان 11 رکعات سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے، یعنی 8 رکعت تہجد ہو جائیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کون سے نوافل ادا کرتے تھے؟ اشراق ادا کرتے تھے، یعنی جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد مکروہ وقت گزر جائے فجر کے بعد، تو پھر اشراق کی نماز 2 یا 4 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد 10-11 بجے چاشت کا وقت ہو جاتا ہے، اس وقت آپ 2 یا 4 یا 6 یا 8 چاشت کی رکعت نماز ادا کریں گے، یہ بھی نوافل ہو جائیں گے۔ پھر ظہر سے پہلے جو سنت مقدین ہیں نوافل ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑے، تو اس لیے ہم بھی نہ چھوڑیں، خاص کر اعتکاف میں، کہ 4 سنت جس کو ہم بولتے ہیں وہ پہلے، پھر 4 فرض، اور پھر اس کے بعد 2 سنت، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے، یہ بھی نہ چھوڑیں۔ پھر عصر سے پہلے سنت غیر مقدہ، یعنی یہ بھی نوافل ہی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑے بھی ہیں، تو یہ غیر مقدہ ہو گئے۔ تو 4 نوافل سنت مؤکدہ کے عصر سے پہلے، لیکن عصر کے بعد کوئی نوافل نہیں۔ پھر مغرب کے بعد اوابین کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے، ریگولر نہیں، نوافل ہیں یہ۔ اوابین 6 تک پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ بھی چاہیں تو 2، 4 یا 6 نوافل اوابین کے پڑھیں مغرب کے بعد، اور باقی وقت اللہ کے ذکر میں رہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اس دوران میں اللہ نے جو کلام فرمایا ہے، انسان سے بات کی ہے، اس کو سمجھیں کہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا پورا دورہ کروایا کرتے تھے، یعنی پورا قرآن ریوائز کروایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے، پڑھاتے تھے۔ تو اسی سنت کے مطابق رمضان میں یہاں پہ بھی پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ تو اس دوران اعتکاف جو لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اعتکاف قبول فرمائے، کہ وہ قرآن کو سمجھیں۔ لفظی ترجمے والا قرآن پاک یہاں موجود ہے، اس کو لفظ بہ لفظ پڑھیں اور پھر اس کی تفسیر سمجھیں۔ اور تفسیر سمجھنے کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سید مودودی کی تفہیم القرآن اس کو پڑھیں، یا پھر ڈاکٹر اسرار کا بیان القرآن اس کو سمجھیں، باقی تمام تفاسیر کو چھوڑ دیں۔ آج کے دور کے مطابق میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہیں، کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں سب میں، ان سے بھی ہوئی ہوں گی، لیکن آج کے دور کے مطابق اپ ٹو ڈیٹ اپڈیٹڈ ورژن جو ہے وہ یا سید مودودی کی تفسیر ہے، لیکن اس کا بھی اپڈیٹڈ ورژن آپ کو ملے گا ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر، تو وہ آپ چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس دوران کمیونیکیشن بالکل ایوائڈ کریں، صحیح سے اعتکاف بیٹھیں، فون اپنا بند کر دیں، لاک میں رکھ دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ گھر میں بات ہی نہیں کر سکتے، دن میں 1 دفعہ 2 دن بعد گھر فون کر کے خیر خیریت پتہ کر لیں، یا گھر والوں سے کہیں کہ کوئی ضروری ارجنٹ بات ہو تو وائس نوٹ بھیج دیں، جب میں فون آن کروں گا تو میں سن لوں گا، بات کر لوں گا۔ تو لیکن اس کو ایوائڈ کریں، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا اگر آپ ہاتھ میں رکھیں گے تو ظاہر ہے کبھی فیس بک کھل جائے گی، کبھی انسٹاگرام کھل جائے گا، کبھی کوئی ادھر ادھر، تو وہ پھر اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ اعتکاف میں صرف یکسو ہو کے اللہ کو یاد کریں، یہ 10 دن صرف اللہ کے آگے یکسو ہو جائیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کا ذکر کریں، اور ایک اس کی یاد میں رہیں، تاکہ ایک ریفریشر ہو جائے، پورے سال آپ کے اوپر اس یاد کا اثر رہے۔ اور جو بھی آپ نے یہ چیزیں کرنی ہوں، اگر تفسیر بھی سننی ہے تو یہ اسکرین لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سن لیں، کیونکہ پھر ایک پبلک چیز میں ڈسٹریکشن کم ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ لگائیں گے تو زیادہ احساس ہوگا کہ میں نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، میں نے صرف تفسیر ہی سننی ہے، یا صرف تلاوت ہی لگانی ہے، یا جو بھی اس کے مطابق۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سے جو بھی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اس وقت پوری دنیا میں سو کالڈ مسلمان جو خود کو سمجھتے ہیں لیکن دراصل اللہ کے دین سے پھرے ہوئے ہیں، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ رہا ہے، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، یا پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، ورنہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، دھماکوں کی صورت میں، کلنگز کی صورت میں، آسمان سے آگ برسنے کی صورت میں، زمین سے آگ نکلنے کی صورت میں، اللہ تعالیٰ
جتنا عذاب آ چکا اللہ تعالیٰ اسی کی سے لوگوں کو سمجھ حاصل کرنے کی، عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، تمام انسانوں کو اور سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور جلد از جلد اللہ تعالیٰ ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔